بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب ذی وقار، آب کوثر شریف کا آج یہ 26واں درس ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کی جس طرح سے عمدہ مثالیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں، اسی طرح صحابہ کرام کا بھی یہ مشغلہ رہا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دل و جان سے درود پاک پیش کیا کرتے تھے۔ آج کے اس درس میں صحابہ کرام اور سلف صالحین کے کچھ اقوال درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ام المؤمنین حبیبہ حبیب رب العالمین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول مبارک ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجلسوں کی زینت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک ہے، لہذا اپنی مجالس کو درود پاک پڑھ کر مزین کرو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا جنت کا راستہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی بھی سماعت فرما لیجئے۔ آپ نے حضرت زید بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرو۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل یہ رہا کہ آپ نے یہ فرمان جاری کیا کہ جمعہ کے دن علم کی اشاعت کی جائے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک کی کثرت کی جائے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد مبارک بھی سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ سیدنا امام زین العابدین جگر گوشہ شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اہل سنت و جماعت کی علامت اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک کی کثرت کرنا ہے۔ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو عصر کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے زمین پر اتارتا ہے، ان کے پاس چاندی کے برق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور جمعرات کی عصر سے لے کر جمعہ کے دن غروب آفتاب تک یہ فرشتے زمین پر رہتے ہیں، اور وہ نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھتے ہیں۔ سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس چیز کو محبوب رکھتا ہوں کہ انسان ہر حال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک کی کثرت کرے۔ حضرت ابن نعمان رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول مبارک یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا سب عملوں سے افضل ہے، اور اس سے انسان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے۔ سامعین گرامی، ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمت اللہ تعالی علیہ نے صحابہ کرام اور سلف صالحین کے جو مبارک ارشادات اس مبارک کتاب میں ذکر فرمائے ہیں آپ نے سنے، تو یقیناً آپ کے دل میں درود پاک پڑھنے کا ایک جذبہ پیدا ہوا ہوگا۔ اس جذبے کے ساتھ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بے شمار برکات کا باعث ہے، ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔
اللہ کریم ہم سب کو کثرت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔